سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نے کچھ عورتوں کی دعوت کی، وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگی، فلانا ایسے فلانا ایسے فلانا ایسے۔ بیوی پاک اٹھ کے چلی گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو انہوں نے کہا آپ ہمیں بلا کے آپ خود اٹھ کے کہاں چلی گئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا میرے ابا جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ غیبت ہو نا اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے۔ میرا روزہ ہے، تمہارا بھی روزہ ہے، تو روزہ رکھ کے اگر غیبت کرنی تو اس لیے میں اس دسترخوان پر نہیں بیٹھتی۔ اچھا غیبت ہوتی کیا ہے؟ سچی بات کو کہتے ہیں سچی بات۔ غیبت جھوٹ نہیں ہوتا، غیبت کوئی بلنڈر نہیں ہوتا، غیبت بالکل بھی جھوٹ نہیں ہوتا، سچا واقعہ بالکل۔ کوئی میری بات ہے، میری کمزوری ہے، میرا کوئی گناہ ہے، میری کوئی غلطی ہے اور ہے مجھ میں، دیکھی ہے کسی نے، اس غلطی کو بیان کرنا کسی کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت کی سمجھ آئی؟ میرا گناہ ہے، میری غلطی ہے، میری کمی ہے، میری کوئی کوتاہی ہے، آپ نے دیکھی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا، یہ غیبت ہے۔ کسی مسلمان میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہے، اس کو دیکھا ہے، اس کو ڈسکس کرنا، یہ غیبت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ بندہ مومن کی اللہ کی نظر میں قدر کیا ہے؟ وہ غلط ہے، غلط، اس نے غلطی کی ہے، وہ گناہگار ہے، اس نے وہ گناہ کیا ہے، اس نے وہ کمی کی ہے، اس نے کوتاہی کی ہے، فرمایا مجھے منظور نہیں ہے، میرا بندہ ہے۔ وہ سچ بھی مجھے پسند نہیں ہے جس میں کسی پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اللہ فرماتا وہ سچ تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا تم کتنے باغ لگاتے ہو اور جلاتے ہو؟ ان کا سمجھے نہیں، فرمایا سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، عبادت کر کے باغ لگاتے ہو، غیبت کر کے ان کو جلا دیتے ہو، باقی کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے فرمایا روزہ یہ ہے کہ اگر زبان کنٹرول میں رہے، روزہ رکھو خاموش رہو، روزہ رکھو تبصرہ نہ کرو، روزہ رکھو چپ ہو جاؤ، پھر پانی پرن پروانیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ یہ روزہ اس کا توڑ جڑتا ہے جو روزہ رکھ کے غیبت نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا اس روزے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اس روزے سے انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے اور تقوی سے بارگاہ مصطفی کا ادب نصیب ہوتا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سورہ مبارکہ الحجرات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جن دلوں کو تقوی دیتا ہے ان دلوں کو اپنی پاک مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب بھی عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی اپنی ادب کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چنتا ہے۔ پتہ چلا آداب مصطفیٰ ہر ایرے غیرے کو نہیں، تقوی والوں کو نصیب ہوتا ہے، آداب مصطفیٰ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت بھی تقوی والوں کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف آؤ، یہ جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے۔ اور روزے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ روزے سے کیا نصیب ہوتا ہے؟